میرے معزز دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب ذوالجلال نے ہم سب کو دین فطرت، دین اسلام کی بیش قیمتی دولت اور انمول تحفہ عنایت فرما کر ہم پر بڑا احسان عظیم فرمایا، اور حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد، آپ کی امت کا ایک ممبر، آپ کی امت کا ایک سدسیہ ہم سب کو بنا کر کے اپنے مخصوص بندوں میں، یا ہم اپنی زبان میں یوں کہیں کہ اللہ نے ہم سب کو VIP کوٹے میں شامل فرمایا، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے معزز ہیں، معظم ہیں، مقتدر ہیں، محترم ہیں، مکرم ہیں، لیکن خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کو بعض پر ان کے جماعت کے درمیان میں فضیلت عطا فرمائی، اور سب سے افضل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بنایا تو آپ کی امت تمام امتوں میں سب سے افضل کہلائی۔ یہی وجہ ہے کہ بعثت کے اعتبار سے، دنیا میں وجود کے اعتبار سے سب سے آخری امت ہے، لیکن جنت میں داخلے کے اعتبار سے سب سے پہلی امت ہوگی۔ اعمال کے اعتبار سے بہت کم وقت ان کو دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے بیچ میں رہے گی، یعنی یہ ایوریج آئے گا کہ عام طور پر لوگ 60 اور 70 کے بیچ میں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، کچھ 40 والے بھی ہوں گے، 50 والے بھی ہوں گے، کوئی 70 پلس والے بھی ہو جائیں گے، 80 90 تک بھی کچھ جائیں گے، لیکن اس کا جو اوسط آئے گا، ایوریج آئے گا، وہ 60 اور 70 کے بیچ میں آئے گا۔ اور اس 60 اور 70 میں سے 15 سال تو پہلے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھٹا دیے ہیں، جب تک کہ بالغ نہیں ہو جاتا اس کے نامہ اعمال میں سے گناہوں کو نہیں لکھا جاتا۔ اگر وہ اچھائی کرتا ہے تو اس کے تربیت کرنے والے، اس کے مربی، اس کے مشفق، اس کے والدین، ان کے نامہ اعمال میں اچھائیاں لکھی جاتی ہیں کہ وہ نیکی کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو اب 70 میں سے اگر 15 سال نکال دیا جائے تو 55 سال کی عمر بچتی ہے۔ اور 55 سال کی عمر میں ایسا بھی نہیں ہے کہ 24 گھنٹے آپ کو عبادت ہی کرنا ہے، 24 گھنٹے آپ کو تلاوت ہی کرنا ہے، 24 گھنٹے نمازیں ہی پڑھنا ہے، 24 گھنٹے 12 مہینے روزے ہی رکھنا ہے، ہمیشہ اپنا پورا مال ہی خرچ کرنا ہے، نہیں۔ نظامی زندگی، معیشت، اسباب معیشت کا اختیار کرنا، اسباب معاش کا اختیار کرنا، کاروبار کرنا، شادی بیاہ کرنا، اور رشتہ داریوں کو، تعلقات کو نبھانا، لوگوں کے ساتھ میں خیر خواہی کرنا، اپنی گھریلو زندگی، باہر کی زندگی، سماجی زندگی، اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی، سفر کی زندگی، حضر کی زندگی، یہ 55 سالوں میں سارے کے سارے کام اس کو کرنا ہے، اور دنیاوی کام بھی اس کے آ گئے، آخرت کے کام بھی اس کے آ گئے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ یعنی 55 سال کی زندگی میں سے آدمی اپنی ضروریات پوری کر کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، نوافل ہیں، مستحبات ہیں، ان کی پابندی اگر اس عمر میں کر لیتا ہے، اچھا ایسا نہیں ہے کہ پورے 55 سال آدمی بالکل صحیح 60 زندگی گزارے گا، بالکل ایکیوریٹ، کہ ذرا سا بھی اس سے گناہ نہیں ہو سکتا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے، کچھ اونچ نیچ بھی ہوگی، کچھ اچھائیاں بھی ہوگی، کچھ برائیاں بھی ہوگی۔ بھئی جس طریقے سے
کبھی ایسا بھی ہوگا کہ 5 وقت نمازیں ادا ہو رہی ہے، کبھی نمازیں چھوٹ بھی جائے گی، کبھی اچھائی کر لی کسی کے ساتھ تو کبھی ایسا بھی ہوگا کسی کی غیبت کر لی، کسی کی برائی کر لی، تو اخلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ایسا ہوگا کہ کچھ اعمال خلط ملط ہوں گے، کچھ اچھائیاں بھی ہوگی کچھ برائیاں بھی ہوگی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے عسى اللہ ان یتوب علیہم، ایسا نہیں ہے کہ ہر برائی پر گرفت کی جائے گی، یہ نہیں ہے، یہ پکی بات ہے کہ ہر اچھائی پر آپ کو بدلہ دیا جائے گا، اچھا بدلہ دیا جائے گا، یہ بالکل فائنل بات ہے، لیکن ہر برائی پر ہر گناہ پر ایک دم گرفت کی جائے گی، پکڑ کی جائے گی، نہیں، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ انسان کو وما اصابکم من مصیبہ، تم کو جو کوئی بھی پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، وہ عمل کی، کرتوت کی، برائیوں کی کثرت کی وجہ سے آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تو یہ ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کتنی برائیاں ایسی ہیں جس پر اس نے پردہ ڈال رکھا ہے، کتنی فائلیں ایسی ہیں اس نے کھولی ہی نہیں، کتنے ہمارے کالے چٹے ایسے ہیں جو صرف اللہ جانتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہم نے وہ گناہ کیا ہے، وہ اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی بازو میں برابر میں ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے، ہمارے برابر میں ایک آدمی ایسا بیٹھا ہوا ہے جس سے ہماری بالکل نہیں بنتی ہے، جو ہم سے بات کرنا نہیں چاہتا، ہم اس سے بات کرنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن اور اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری برائیاں اس کی دل میں نہیں ڈالی کہ اس نے فلاں وقت میں فلاں برائی کی تھی، فلاں وقت میں فلاں برائی کی تھی، نہیں، وہ صرف اللہ اپنے علم میں رکھتا ہے، وہ اللہ اپنے پاس رکھتا ہے، وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے۔ اگر ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی برائیاں ایک دوسرے کو بتانے لگ جائے تو پھر تو سارے لوگ ایک دوسرے سے کیا ہو جائے، دشمن ہو جائے، پھر تو واٹس ایپ پر، اس کے سوشل میڈیا پر، اس کے علاوہ لوگوں کو کوئی کام ہی نہ بچے، وہ اس کی برائی کرے گا، وہ اس کی برائی کرے گا۔ اللہ نے نہیں بتایا تو یہ حال ہے کہ ہم ایک دوسرے کی کمزوریاں، عیب اور اس کی کمیاں دوسروں کے سامنے اچھالے بغیر نہیں رہتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ راز فاش کر دے، ہمارے عیوب کو کھول دے، تب تو ہمارے لیے ایک سانس جینا بھی مشکل ہو جائے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر شربة ماء، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت، دنیا کی ویلیو ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی دنیا میں نہ دیتا، اگر دنیا کی اتنی بھی ویلیو ہوتی تو، لیکن ایسا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے یہاں دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، اصل جو قدر و قیمت ہے وہ بندہ مومن کی ہے، اور بندہ مومن کی قدر و قیمت اس کے ایمانی کیفیات کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اسی لیے تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں جانچنے کا آلہ، پرکھنے کا آلہ، چیکنگ کرنے کا جو آلہ ہے وہ بندہ مومن کا قلب ہے، وہ اس کا دل ہے، وہ اس کے اندر کی کیفیت ہے، وہ اندر کا اخلاص ہے، وہ اندر کے جذبات ہے کہ وہ کس بنیاد پر اور کس کیٹیگری کے ساتھ، کس کیفیت کے ساتھ، کس لیاقت کے ساتھ، کس صلاحیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو منافقین بھی مسجد میں آیا کرتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تو یہ ہے کہ وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، ہمارے زمانے میں تو لوگوں کا حال یہ تھا کہ منافق بھی اگلی صف میں نماز پڑھنے کی فکر کیا کرتے تھے، سوائے وہ لوگ جن کا نفاق سب کو پتا ہے، ایسے منافقین جو سب کو پکی خبر معلوم ہے کہ یہ پکا منافق ہے، ایسے لوگ ہی پیچھے رہا کرتے تھے، ورنہ چھوٹے موٹے منافقین تو بھنک بھی نہیں لگنے دیتے تھے لوگوں کو کہ منافق ہے، یعنی اس کے دل میں ایمان ذرہ برابر نہیں ہوتا تھا۔
اس کے دل میں ذرت کی برابر ایمان نہیں ہوتا تھا، وہ دل میں کفر اور ضلالت اور گمراہی کا دلدل لے کر گھومتا تھا، لیکن نماز کے موقع پر جب آتا تھا، یعنی عمل کے موقع پر جب آتا تھا تو وہ اعمال پورے پورے کیا کرتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے چونکہ اس کا علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اسی لیے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے احوال بتلائے، ان کے دل کی کیفیات بتلائی، ان کے اعمال کی کیفیات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ یہ تو شکر ادا کرنا چاہیے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میں نبوت کا سلسلہ اللہ نے موقوف کر دیا، اللہ نے ختم فرما دیا، وحی کا سلسلہ بند کر دیا، تو ہمیں ایک دوسرے کے دلوں کے احوال کا علم نہیں ہوتا، ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رہے وحی کا سلسلہ جاری تھا تو یہ بتلا دیا جاتا تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے منافقین، اللہ نے وحی نازل فرمائی، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیرى اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ نے فرمایا اے محمد جب آپ واپس جاؤ گے تو یہ لوگ آپ کے سامنے آ کر کے بہانے بنائیں گے، آنسو ٹپکائیں گے، روئیں گے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا قل ان سے کہو لا تعتذروا، ہمارے سامنے بہانے مت بناؤ، ہمارے سامنے عذر پیش مت کرو، کیوں؟ لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں مانو گے ہماری بات؟ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں، فرمایا قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تمہارا اندر میں کیا چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ہم کو بتلا دیا ہے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ پھر یاد رکھو تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، تم لوٹائے جاؤ گے، تم کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد کہاں لوٹائے جاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیے جاؤ گے، جو تمہارے اندر کو بھی جانتا ہے، باہر کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، تمہاری زبان کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل کو بھی جانتا ہے، تم جو ایکٹنگ کر رہے ہو اس کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے اندر جو اور ایکٹنگ ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، جو کام تم کیا کرتے تھے وہ سارے کے سارے کام کی تم کو اللہ تبارک و تعالی خبر دے گا، تمہارے سامنے تمہارے نامہ اعمال پیش کرے گا، تم نے کیا کیا ہے اللہ تبارک و تعالی وہ تم کو تمہارے سامنے بتلائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو مکلف بنایا، ہر انسان کو اس بات کا حکم دیا کہ میں اپنے عمل کرنے کا ذمہ دار خود ہوں، مجھے جو عمل کرنا ہے اس کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام مجھے عطا فرمائے ہیں اس کو کرنے کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے، کسی اور پر عائد نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے تو ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، منافقین کی کیفیت بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی خاطر جب ذرا سی بھی تکلیف ان کو پہنچتی ہے، دین کے خاطر ذرا سی خراش بھی ان کو آتی ہے، جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، تو لوگوں کی آزمائش کو عذاب تصور کرنے لگتے ہیں، یعنی
اس تکلیف کو یہ سمجھ کر برداشت نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت عطا فرمانے والے ہیں. نہیں، یہ نہیں کرتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کون سی مصیبت میں مبتلا کر دیا گیا. ہمارے بہت سارے بھائی دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، جب تھوڑے سے حالات آتے ہیں روزی روٹی کے، تنگی معاش کے، ہوتا ہے دنیا میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے 4 مہینے 5 مہینے کاروبار ہی نہیں چل رہا ہے، 1 سال ہو گیا کاروبار نہیں چل رہا ہے. ہماری اپنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اس میں ہمارا اپنے معاملات بھی شامل حال ہوتے ہیں، لیکن ہم بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، نہیں، وہاں نہیں جائیں گے. اللہ کے سامنے کبھی دکھڑا نہیں رکھیں گے، اللہ سے کبھی شکوہ نہیں کریں گے، اللہ کے سامنے اپنی پریشانی نہیں رکھیں گے. کہاں جائیں گے؟ مولوی صاحب کے پاس چلو. اور اب ان کے مولانا 6 مہینے ہو گئے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کسی نے بہت خطرناک دھندا باندھ دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ بہت خطرناک انداز میں دھندا باندھا ہوا ہے. ارے یار پورے مارکیٹ میں مولانا اتنی گراکی ہے، اتنی چہل پہل ہے، اپنے یہاں دیکھو تو بسم اللہ نہیں ہو رہی ہے، بونی نہیں ہو رہی ہے. 200 روپیہ ہے، 500 روپیہ ہے، تو اس کا کچھ نہ کچھ تم کو کرنا پڑے گا. پھر وہ مولانا بھی جانتے ہیں کہ اگر اس کو یہ کہہ دوں گا، اگر اس کو یہ سمجھاؤں گا کہ دیکھو بھائی یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، تو وہ مولانا کو ریجیکٹ کر دے گا. کوئی دم والی بات نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اس کو یہ کہہ دے کہ دیکھو ایسا نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ دعا کرو، اسباب اختیار کرو، اور جو تم سمجھ رہے ہو کہ کسی نے کالا کر دیا ہے، کسی نے فلاں جادو کر دیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ ایک کام کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو. بھائی اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، تو کیا کہے گا؟ اور دم درود نہیں مولانا میں، دوسرے آدمی ڈھونڈنا پڑیں گے. اور ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ان کو ارے میں جھیل رہا ہوں بھائی 6 مہینے سے، میرا کاروبار ٹوٹا ہوا ہے، مجھے پتا ہے کہ دھندا کیسے باندھا گیا. ارے بیوقوف، جب تجھے پتا ہے کہ دھندا کیسے باندھا گیا تو جیسے باندھا گیا ویسے کھول بھی لے. تو جب تجھے پتا ہے کہ میرا دھندا باندھ دیا گیا ہے تو کھول لینا بھائی. کیوں اتنا پریشان ہو رہا ہے؟ تو آدمی جب تھوڑے سے حالات میں آتا ہے تو میرے بھائیوں اس وقت میں وہ امتحان ہوتا ہے اس بات کا کہ وہ چیز اس کو اللہ سے قریب کر رہی ہے یا اللہ سے دور کر رہی ہے. اور آدمی بسا اوقات ہم لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا جس کی سزا میں ہم کو یہ دیا جا رہا ہے. اللہ کی قسم، گناہ کی سزا تو اللہ دے ہی نہیں رہا ہے، نہیں دے رہا ہے گناہوں کی سزا. اگر وہ گناہوں کی سزا دینے پر آ جائے، مجال ہے کوئی مائی کا لال 1 سانس کے برابر بھی روئے زمین پر زندگی گزار لے، مجال ہے کوئی مائی کا لال ایک گھونٹ پانی بھی اپنے حلق کے نیچے اتار لے. اگر وہ گناہوں کی سزا پر آ جائے، اس کا ہم گناہوں کی سزا میں بھی اگر جتنے کر رہے ہیں اس سے آدھوں کی بھی اگر گرفت کر لے تو ہمارے لیے 1 سانس گزارنا دنیا میں دشوار ہو جائے گا. وہ تو صرف اس کا فضل ہے، صرف عفو درگزر کا معاملہ ہے، جس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں اللہ بیلی کر رہا ہے، وہ ہم کو دھکا رہا ہے، وہ ہم کو چلا رہا ہے، وہ اس کا احسان ہے. ورنہ تو ہم میں سے ہر ایک جب ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں گے تو جو کہتے ہیں نا کہ جتنا ڈیپ میں جاؤ گے اتنے گڈھے نظر آئیں گے. یہ کہاوت ہے، مثال دی جاتی ہے. ہم جب اپنے اندر تک جائیں گے تو اتنا ہی اپنے آپ کو دلدل میں پھنسا ہوا پائیں گے. ایسی صورتحال میں ہماری ذمہ داری ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں. اسی لیے تو فرمایا یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ منافقوں کا کام ہوتا ہے کہ ذرا سے حالات پر وہ اللہ سے لاپرواہ ہو کر کے شکایت شروع کر دیتے ہیں. اسی کو تو قرآن نے بیان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے ایمان لے آئے، ہم نے ایمان قبول کر لیا، لیکن فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے لیے، اللہ کے دین کے خاطر تھوڑی سی محنت مشقت کا کام، تکلیف کا کام ان کو دیا جاتا ہے
تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ منافقین یہی تو کیا کرتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو اب اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا کرتے تھے تو پہلے دیکھتے تھے کہ کہاں جا رہے ہیں۔ اگر ایسا معلوم ہوتا کہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے، اچھا کھانے پینے کو ملنے والا ہے اور بہت ہی مال غنیمت ہاتھ لگنے والا ہے تو چلتے تھے، لیکن جہاں تھوڑی سی مشقت کا راستہ معلوم پڑا، اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ مجاہدہ کرنا پڑے گا، مشقت برداشت کرنا پڑے گی، اپنے نام پیچھے ہٹا لیا کرتے تھے اور عذر اور بہانے بنا کر کے پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے۔ فرمایا وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، جب آپ کے پاس اللہ کی مدد آتی یعنی مال غنیمت ہاتھ آتا تو کیا کہتے منافقین؟ نصر من ربک لَيَقُولُنَّ، یوں کہتے إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ہم سب آپ کے ساتھ میں ہیں۔ ارے اپن سب ایک ہی گروپ کے لوگ ہیں۔ یعنی جب اللہ کی مدد آتی، مال غنیمت آتا، جب حالات اچھے رہتے، مالداری آتی تو کیا کہتے؟ ارے ہم سب ایک ہی گروپ کے لوگ ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ لیکن وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے فرمایا کیا اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کے، پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں کیا بات ہے، کیا اللہ اس کو نہیں جانتا ہے؟ یعنی اللہ ضرور اس بات کو جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے۔ اسی کو فرمایا وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ قیامت کا دن ہوگا تو وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کو دین کے کاموں سے روکتے ہیں، جو دوسرے لوگوں کو دینی خدمات کرنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی برائیاں بیان کر کے، جیسا کہ منافقین مجاہدوں کو اور مشقتوں کو سامنے رکھ کر کے ایمان والوں کو بہکایا کرتے تھے، اللہ نے فرمایا وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، قیامت کے دن اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اپنے بوجھ کے ساتھ ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے دینی خدمات انجام دینے سے روکا تھا، جن کو انہوں نے بہکا کر کے، بہلا پھسلا کر کے اور دینی خدمت کی مشقتوں کو عذاب بیان کر کے کہ یہ تکلیف ہے، عذاب کی چیز ہے، تمہارے بس کی نہیں ہے، تم نہیں کر پاؤ گے، یہ فلم بنا کر کے روکا تھا۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا کس چیز کی بنیاد پر تم نے فلاں کو دعوت میں جانے سے روکا تھا، تبلیغ میں جانے سے روکا تھا، نماز پڑھنے سے روکا تھا، دینی تعلیم حاصل کرنے سے روکا تھا، دینی نظام اپنی زندگی میں لانے سے روکا تھا۔ اس لیے کہ دنیا میں امن و سلامتی اور دنیا میں امن و امان، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں اگر سلامتی پھیل سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف دین محمدی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام حیات اور آپ کا نظام زندگی ہی ہے جو دنیا میں امن و امان پھیلا سکتا ہے، جو دنیا میں سلامتی کا پیغام دے سکتا ہے۔ ورنہ تو آپ تحقیق کریں، آپ جائیں، ہر مذہب کی سرچ آپ کریں، ہر مذہب نے اپنے اپنے طور پر سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کو آپ ایک طرف کر دیں اور دوسرے مذاہب کو، دوسرے دینوں کو آپ اپنی طرف کر دیں، لوگوں نے اپنے اپنے طور پر اس میں کچھ خرافات کر رکھی ہیں، حتیٰ کہ آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، جو آسمانی کتابیں ہیں وہ بھی اپنی اصلی حالت اور اپنی اصلی حیات پر نہیں رہی ہے۔ اسی کو تو قرآن نے فرمایا یہودیوں کے متعلق افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی جہاں مسائل تمہارے کام کے ہوتے ہیں وہاں تو کہتے ہو کہ ہم کتاب کو مانتے ہیں، جہاں مسائل تمہارے مزاج کے خلاف ہوتے ہیں اس کو تم بوجھ سمجھتے ہو اور اس کو پسے پشت ڈال دیتے ہو۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، اسلام ایک مکمل دستور ہے، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان جن کا ظہور قیامت کی نشانیوں میں
بڑی نشانیوں میں سے اور ان نشانیوں میں سے ہے جس کے فوراً بعد ہی قیامت واقع ہونا ہے، یعنی حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور، اس کے بعد دجال کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، یہ بالترتیب یہ جو کام ہے ایسے ہی ہوں گے اور اس کے فوراً بعد پھر قیامت کا وقوع ہوگا۔ لیکن حضرت امام مہدی علیہ الرضوان جب آئیں گے اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو پوری روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، امن و سلامتی سے بھر دیں گے، جیسا کہ ان کے ظاہر ہونے سے پہلے اور ان کے آنے سے پہلے پوری دنیا ظلم و زیادتی کا شکار ہو رہی ہوگی، ضلالت جہالت گمراہی کا چاروں طرف دور دورہ ہوگا۔ لیکن وہ آئیں گے اور جب وہ تشریف لائیں گے، جب ان کو امام تسلیم کر لیا جائے گا، جب ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی تو ان کا وہ کوئی فیشن یا کوئی نیا ماڈرن کلچر لے کر نہیں آئیں گے، وہ جو تعلیمات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے آ چکی ہیں اسی تعلیمات کو زندہ کریں گے۔ وہ کوئی نیا نظام لے کر کے نہیں آئیں گے، کوئی نئی کتاب ان کو دی جائے گی، نئے احکام ان کو دیے جائیں گے، نہیں، وہ قرآن کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نظام حیات عطا فرمایا اسی نظام حیات کی فوٹو کاپی کریں گے، وہ اسی کو دنیا کے اندر رائج کریں گے، جس کی بنیاد پر دنیا میں عدل و انصاف اور سلامتی پھیلے گی۔ ہر شخص دوسرے شخص سے محبت کرنے والا ہوگا، ہر شخص دوسرے شخص پر اپنے مال کو خرچ کرنے والا ہوگا، لوگ حقوق کو ادا کرنے والے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرنے والے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس چیز سے ہم کو کس چیز نے روک رکھا ہے؟ ہم جب ہمارے حالات خراب ہوتے ہیں ہم شکوہ اور اس سب کا ذمہ دار حکومتوں کو ٹھہراتے ہیں، فلاں حکومت کے آنے کے بعد ایسا ہو گیا، فلاں حکومت کے آنے کے بعد ایسا ہو گیا، فلاں حکومت بہت بے برکت ہے، اس بے برکت وہ فلاں حکومت چوٹی ہے۔ تو بھائی کون سی ایماندار حکومت آپ نے دیکھ لی، ذرا بتائیے یہ چوٹی ہے تو؟ اس سے پہلے جن لوگوں نے بھی حکمرانی کی ہے، آخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظام خلافت عدل و انصاف کی مثال میں پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت راشدہ میں عدل و انصاف کا جو علم اور عدل و انصاف کا جو پرچار انہوں نے کیا اپنی 10 سالہ حکومت کے اندر، تو وہ اس کو بطور تمثیل پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ دنیا سے مستغنی اور دنیا سے بے نیاز آدمی رہے ہیں، صحابہ میں سب سے بڑے زاہد اور سب سے بڑے دنیا سے بے رغبت آدمی رہے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مقام بتایا تھا اور کہا کہ بھائی تم بستی چھوڑ کر کے ایک کام کرو، وہاں چلے جاؤ اور وہیں رہا کرو، تم بستی میں مت رہا کرو۔ کیوں مت رہا کرو بستی میں؟ اس لیے کہ یہ دنیا کسی کے پاس بھی دیکھتے تھے تو اس کو لپک دیتے تھے، اس کو کیا کرتے تھے؟ ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے، یہ دنیا یہ رکھے گا تو؟ اگر کسی کے بعد نوٹوں کی گڈی دیکھ لی، مان لو ارے یہ کیا کرے گا، مرے گا، قبر میں جائے گا، خرچ کر اللہ کے راستے میں۔ کسی کے پاس میں اگر دیکھ لیا، یعنی اس کو ہم مثال سے سمجھیں، ایک آدمی 5 کلو آم لے کر آیا، آم کا موسم چل رہا ہے، اب ان کو پتا ہے کہ ان کے گھر میں 3-4 ممبر ہے، 2 کلو کافی ہو جائیں گے، ادھر آ، یہ 5 کلو کیا کرے گا؟ 2 کلو تمہارے پاس ہوں گے، چلو 3 کلو صدقہ کرو۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اتنے دنیا سے بے رغبت تھے، اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم دوسری جگہ جا کر کے بستی کے باہر پھر وہاں رہنے لگے تھے، تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد میں جب مجھے کفن دیا جائے گا تو کفن کے لیے ایسے لوگوں کا پیسہ استعمال نہ کرے جس نے حکومت کی ایک دن بھی نوکری کی ہو۔ بتائیے
وہ حکومت کیسی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت جس میں عدل و انصاف کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، لیکن ابو ذر کیا کہہ رہے ہیں؟ جس نے ایک دن بھی حکومت کی نوکری کی ہو اس کا پیسہ میرے کفن میں استعمال نہ کیا جائے۔ یہ اس حکومت کی بات کر رہے ہیں جو بالکل عدل و انصاف سے بری ہوئی ہے، اور ہم اپنے زمانے کی حکومتوں کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے زمانے کی حکومتوں کو دوش دیتے ہیں کہ اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا۔ نہیں، میرا سوال یہ ہے جو کام ہم کر سکتے ہیں اس کام کو کرنے سے کون سی چیز ہمارے لیے مانع ہے؟ بتائیے، کیا حکومت کی طرف سے ہمیں یہ اجازت دی گئی یا حکومت کی طرف سے مجبور کیا گیا کہ ہم جھوٹ بولے؟ کیا ہم کو لوگوں کے مال ہڑپنے کا حکومت نے پرمیشن دی ہے کہ لوگوں کے حقوق کو لے کر ہڑپ کر جاؤ اور لوگوں کے پیسے بالکل مت ادا کرو؟ کیا یہ حکومت نے کہا ہے؟ کیا ہم کو چوری کرنے کا حکومت نے کہا ہے؟ جھوٹ بولنے کا حکومت نے کہا ہے؟ مسجدوں میں مت آؤ، نمازیں مت پڑھو، یہ حکومت کہہ رہی ہے۔ نوجوانوں رمضان آ جائے روزے مت رکھو، کیا یہ حکومت کہہ رہی ہے؟ نوجوانوں راستوں پر کھڑے رہو تو گالی گلوچ سے کام لو، لوگوں کی ماں بہن کی عزتیں لوٹو، کیا یہ حکومت نے کہا ہے؟ لوگوں کھڑے ہو کر کے اس کو گالی دے رہا ہے، اس کو گالی دے رہا ہے، کیا یہ سارے کام حکومت سے منظور شدہ ہے؟ بتائیے مجھے، کیا حکومت نے ایسا کہا ہے کہ تم سے بھی یہ کام کرو؟ ارے بھائی، جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ کام ہم نہیں کرتے ہیں، پھر شکوہ کرتے ہیں کہ حکومت نے ایسا کر دیا، پھر ہم شکوہ کرتے ہیں، اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اپنی زندگیوں کو اسلامی نظام کے مطابق ہم ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ایک نظام حیات جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، اس نظام کے تحت اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے خیر کے دروازے کھولے گا، مدد کے دروازے کھولے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رزق کی کشادگی اور رزق کی برکت کے دروازے کھلیں گے۔ جو کام ہمیں کرنا ہے وہ کام ہم نہیں کرتے ہیں، یہی تو وہ چیز ہے کہ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کیا ہلاکت ہے؟ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب لوگوں سے وصول کرنے کا نمبر آتا ہے تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، جب لوگوں کو دینے کا نمبر آتا ہے یا وزن کر کے دیں یا ناپ تول کر کے دیں تو کیا کرتے ہیں؟ یخسرون، کمی کر دیتے ہیں۔ اس کو ہم مثال سے سمجھیں، ہم اپنے معاملات میں، خاص طور پر دنیاوی معاملات میں، اگر کسی سے لینا ہوتا ہے تو اس پر چڑھائی کرتے ہیں کہ دے گا نہیں، سوچ لینا ایسا کر دوں گا، یہ کر دوں گا، جانتا نہیں ہے۔ اور جب اس کو دینے کا نمبر آتا ہے تو ٹال مٹول کرتے ہیں، آج دیتا ہوں، کل دیتا ہوں، ارے بھاگ جائیں گے، پہچانتا نہیں ہے کیا؟ ارے اتنے گئے گزرے گھر کے دکھ رہے ہم تیرے کو، کھاتے پیتے گھر کے لوگ ہیں ہم بھی، کوئی اتنے تچھے قسم کے لوگ نہیں ہیں، ننگے قسم کے لوگ نہیں ہیں۔ اگر تو اتنا اچھا ہوتا بھائی تو اتنی باتیں سناتا ہی نہیں۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے ایک یہودی سے قرض لیا، اس کا ایک وقت متعین کیا گیا، وقت کے آنے سے پہلے ہی یہودی نے آ کر کے دستک دے دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان درازی سے بات کرنے لگا اور کہنے لگا انکم یا بنی عبد المطلب زومتل، بنو عبد المطلب تمہارا تو خاندانی کام ہے ٹال مٹول کرنا، اس سے لے لیتے ہو دیتے نہیں ہو۔ صحابہ میں سے کچھ صحابہ کو غصہ آ گیا اور کہا کہ ابھی اس کا کام تمام کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غصہ ہوئے تو کہنے لگے کہ نہیں 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 اے عمر، ہم دونوں آپ نے کیا فرمایا؟ ہم دونوں اس سے زیادہ، اس سے علاوہ ایک چیز کے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں۔ عمر، تمہارا کام یہ تھا کہ تم اس کو تعلیم دیتے، اچھی طریقے سے وصول کرو، اور تمہارا کام یہ تھا کہ تم مجھے یہ کہتے کہ آپ ان کو ادا کرو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ان لصاحب الحق مقالا، دیکھو بھائی جس کا حق آتا ہے اس کو بولنے کی گنجائش ہوتی ہے، جس کا حق بنتا ہے وہ تو جملے بولتا ہے۔ انہیں ایک پیغام بھی آپ نے دے دیا کہ اگر کوئی کچھ کہہ دے تو اس کو برداشت کرو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر ہی سے کہا کہ جاؤ ان کو تم اتنا فلاں جگہ جا کر کے جو اس کا قرض ادا کرنا ہے وہ اس کا قرض ادا کر دو، اور اس کے علاوہ 20 وسق آپ نے کہا اور ادا کرو۔ تو کہا یا رسول اللہ جو تھا
جو اس کا حق ہے اتنا دے دیتے ہیں، اتنا تو سمجھ میں آتا ہے، پھر آپ نے زیادتی کا حکم کیوں دیا؟ آپ نے فرمایا جتنا حق تھا اس کا اتنا تو اس کو دینا ہے، لیکن تم نے اس کو جو یہ بات کہی کہ آپ کہو تو میں اس کی گردن اڑا دوں، اس کے بدلے میں اس کو اور تھوڑا سا احسان کرو، اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، تاکہ وہ تمہاری تعلیم سے، تمہارے نظام سے، تمہارے اخلاق سے متاثر ہو۔ جب اس کو دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ بس یہی چیز مجھے آزمانا تھی، میں دوسری چیزیں تو آپ نے آزما چکا تھا کہ محمد ایسے ہوں گے، لیکن ایک چیز مجھے یہ دیکھنا تھا کہ ان کا غصہ ہمیشہ ان کی رحمت ان کے غصے پر غالب رہے گی۔ آج آپ نے بھی وہ مثال پیش کر دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں آپ پر ایمان قبول کرتا ہوں اور آج کے بعد میری اپنی زندگی کا جتنا بھی مال ہے اس مال میں سے آدھا آپ کے لیے خرچ ہوگا، آدھا میرا اپنے لیے خرچ ہوگا۔ یہ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہودیوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ آپ نے اس کو عملی طور پر کر کے امت کو یہ تعلیم دی، اپنی زندگیوں کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ کریں، اسلامی زیور اپنی زندگیوں میں سجائیں، اپنا ڈیکوریشن اور اپنا میک اپ اسلامی نظام کو اپنی زندگیوں میں اختیار کر کے لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا، برکتوں کا، نصرتوں کا، غیبی امدادوں کا نزول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ وما توفیق